اللہ اکبر۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلنے والے ہیں جو نہ صرف افریقہ کے دل میں بسنے والے مسلم دیہاتوں کی ایک جھلک دکھائے گا، بلکہ ہمیں ان کی ایمانی قوت اور سادہ مگر باعزت زندگی سے روشناس بھی کروائے گا۔ یہاں کے باسیوں کی زبان پر تلاوت قرآن کی مٹھاس اور نماز کی پابندی جاری رہتی ہے۔ یہ بستیاں ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ اسلام کسی ایک خطے کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا ساسہ ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ان دیہاتوں میں سنت نبوی کے مطابق مہمان نوازی کی جاتی ہے، کیسے یہ لوگ مشقت اور عبادت کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور کیسے ان کے اندر صبر اور شکر کی دولت کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی ہے۔ تو آئیے اس مقدس سرزمین کی طرف چلتے ہیں جہاں ایمان، سادگی اور اسلامی روایات کی خوشبو ہر سو بکھری ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ان کمیونٹیز کو درپیش چیلنجز کو قریب سے دیکھیں گے۔ تو چلیے ان سب چیزوں کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ افریقہ میں اسلام کی آمد 7ویں صدی عیسوی میں ہوئی، جب عرب تاجروں اور مبلغینوں نے یہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ مراکش، مصر، سوڈان، مالی، نائجر اور نائجیریا جیسے ممالک میں کئی تاریخی اسلامی مراکز موجود ہیں۔ صوفیہ کرام نے بھی اسلام کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔ تو ہمارا یہ سفر سوڈان کے ایک گاؤں ام درمان سے شروع ہوتا ہے، جو اپنی تاریخی اسلامی روایات اور منفرد طرز زندگی کے لیے جانا جاتا ہے۔ ام درمان سوڈان کا ایک قدیم اور تاریخی گاؤں ہے، جس کا رقبہ تقریباً 20 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں کا دن اذان فجر سے شروع ہوتا ہے۔ مرد حضرات مسجد میں اکٹھے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں اور دن کے معاملات کی منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں۔ خواتین گھریلو کاموں اور بچوں کی تعلیم میں مصروف رہتی ہیں۔ گاؤں میں زیادہ تر بچے مدارس اور سرکاری اسکولوں میں اسلامی اور سائنسی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہاں کی معیشت زراعت اور مویشی پالنے پر مشتمل ہے۔ کھجور، مکئی اور جو کی کاشت بھی عام ہے، جبکہ گائیں، بکریاں اور اونٹ بھی پالے جاتے ہیں۔ سوڈان کو چھوڑ کر چلتے ہیں مالی کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ مغربی افریقہ میں واقع مالی کے ایک مسلم گاؤں کا رخ کرتے ہیں، جو ٹمبکٹو کے قریب واقع ہے۔ This is one of around 30 libraries opened in Timbuktu in recent years. جس کا رقبہ تقریباً 15 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ علاقہ صوفی ازم کے لیے مشہور ہے، جہاں قدیم زمانے سے ہی اسلامی تعلیمات کا گہرا اثر رہا ہے۔ یہاں کے مسلمان روحانی اور صوفی رسومات میں حصہ لیتے ہیں، جہاں ذکر، دعا اور قرآن خوانی کا ایک خاص ماحول ہوتا ہے۔ گاؤں میں زیادہ تر لوگ مٹی اور کھجوروں کے پتوں سے بنے گھروں میں رہتے ہیں۔ یہاں کی مساجد صدیوں پرانی ہیں اور اسلامی فن تعمیر کا نمونہ پیش کرتی ہیں۔ یہاں کے لوگ قلین بننے، برتن سازی اور کھجور کے پتوں سے چٹائیاں بنانے جیسے روایتی ہنر میں ماہر ہوتے ہیں۔ اس گاؤں کو چھوڑ کر اب ہم افریقہ کے ساحلی خطے میں واقع نائجر کے ایک مسلم گاؤں میں چلتے ہیں، جس کا رقبہ تقریباً 10 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ گاؤں صحرا کے کنارے واقع ہے، جہاں زندگی مشکل
لیکن ایمان سے بھرپور ہیں۔ یہاں پانی ایک قیمتی وسیلہ ہے اور لوگ کنویں کھود کر پانی جمع کرتے ہیں۔ یہاں کی مساجد، مدارس اور قرآن پاک کی تلاوت روزمرہ کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ بچے عربی اور فرانسیسی زبانوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جبکہ بزرگ اس سے کہانیاں سنا کر نوجوانوں کو تاریخ سے روشناس کرواتے ہیں۔ یہاں کے مسلمان ایمان، صبر اور سادگی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ وہ رمضان، عیدین اور دیگر اسلامی تہواروں کو روایتی جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ نائجر کو چھوڑتے ہوئے اب ہم چلتے ہیں تنزانیہ کی طرف۔ مشرقی افریقہ کے ساحلی علاقے زنجبار کے مسلم گاؤں میں چلتے ہیں، جس کا رقبہ تقریباً 25 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں کے لوگ بنیادی طور پر ماہی گیری اور مسالے جات کی کاشت سے وابستہ ہیں۔ یہاں کی مساجد پہرا ہند کے خوبصورت نظارے پیش کرتی ہے اور اسلام لوگوں کی زندگیوں میں گہرے طور پر شامل ہے۔ خواتین ہاتھ سے بنے ہوئے ملبوسات، زیورات اور کڑھائی کے کاموں میں مہارت رکھتی ہیں، جبکہ مرد سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ یہاں کی جمعہ مسجد زنجبار کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک ہے، جہاں سیاح اور مقامی لوگ روحانی سکون کے لیے آتے ہیں۔ افریقہ کا یہ سفر ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اسلامی طرز زندگی کی اصل خوبصورتی سادگی، اخوت اور قناعت میں ہے۔ افریقہ کے مسلم دیہاتوں نے ہمیں دکھایا چاہے حالات جیسے بھی ہوں، اگر ایمان مضبوط ہو تو زندگی خوبصورت بن ہی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ مساجد کو اپنا مرکز سمجھتے ہیں، قرآن کو اپنا دستور بناتے ہیں اور اسلامی روایات کو اپنی پہچان۔ ان کی محبت اور روزمرہ کی زندگی میں تقویٰ ہمیں ایک خوبصورت سبق دیتا ہے۔ یہ بستیاں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں، دنیا کی رونقیں عارضی ہیں مگر ایمان کی روشنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی سادگی، شکر گزاری اور اسلامی بھائی چارے کو اپنانے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو لوگوں تک پہنچ سکے، اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک ہمارے چینل کی دوسری ویڈیو دیکھتے رہیں۔ مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك